बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद असलम ख़ान फारूकी साहब, जो कि मुहिब कौमी समाजी पाकिस्तान कौंसल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि सर, ये कि जो कि मुहिब कौमी समाजी कौंसल है, उसके अराज व मकासद क्या हैं सर, और इसका क्या कहने आप, यानी कि आपका क्या विज़न है इसमें, तो आप ये ज़रा वाज़ेह कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि हमें भी पता चले कि भाई इनके मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और ये जो टीम यहाँ आपके साथ आई है उसका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। और हमारी मुहिब कौमी समाजी कौंसल के विज़न के हवाले से जो आपने हमसे सवाल किया, तो उस सवाल के जवाब में मुख्तसरन मैं आपको जवाब इस तरह से दूंगा कुछ कि मुहिब कौमी समाजी कौंसल पाकिस्तान का विज़न मुल्क से जुल्म व नाइंसाफ़ी, मुल्क में जो जुल्म व नाइंसाफ़ी है और बुराइयां हैं और जो एक करप्शन का बाज़ार है, लूट मार है, इनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करना है। और आइन के तहत जो आवाम को हकूक़ फ़राम किए गए हैं उसके लिए हमने एक इस प्लेटफार्म से उनको हकूक़ के लिए जदोजहद करनी है कि आइन के मुताबिक जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आवाम को फ़राम किए जाएँ। इसके साथ ही दूसरी बात कि जहाँ हमारा ये समाजी हवाले से हमारा एक प्लेटफार्म है और हमारी जद्दोजहद गैर सियासी है और हमारा इंतखाबी कोई एजेंडा नहीं, हमारा इलेक्शन का कोई ऐसा इरादा नहीं मुहिब कौमी समाजी कौंसल का। तो हम जो काम कर रहे हैं वो समाजी हवाले से काम कर रहे हैं और समाजी हवाले अपने दायरे में रहते हुए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि वो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए मुत्तहद व मुनज़्ज़म हों। और जो 2% तबका है जो 98% पर काबिज़ है और 98% का इत्तेसाल कर रहा है, तो आवाम को चाहिए कि वो 98% जिनका इस्तेसाल हो रहा है वो मुत्तहद व मुनज़्ज़म हों और वो अपने हकूक़ के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करें ताकि जो 2% तबका है उनसे अपने हकूक़ हासिल कर सकें। ये 2% तबका जागीरदार और सरमाएदारों पर मुश्तमिल है, जो हम हर दौर में वो चेहरे बदल लिए जाते हैं और इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाते हैं। तो ये 2% जो तबका है ये अपने मफादात के लिए 98% आवाम को आपस में कभी लसानी, कभी इलाकाई, तो कभी मज़हबी उसमें झगड़ा पैदा करता रहता है आपस में इन लोगों के। हमारे 98% अवाम जज्बाती हो जाते हैं और वो आपस में दस्तो गिरामा हो जाते हैं और ये लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामज़न है 2%। तो हम लोगों में ये अवेयरनेस फराहम कर रहे हैं कि 98% अवाम जो है अपने शऊर का मुज़ाहरा करें, अपने अंदर शऊर पैदा करें, भरपूर शऊर पैदा करें और उस शऊर का मुज़ाहरा करें और मुज़ाहरा इस तरह से करें कि इत्तेहाद और यकजहती अपने अंदर पैदा करें। वो किसी के इशारों पे बिल्कुल एक दूसरे का गिरबान ना पकड़ें। तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, जिन्होंने बर्र सग़ीर में मुसलमानों ने जो एक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करी, तहरीक पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के साथ शाना बशाना हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने एक भरपूर जद्दोजहद करी कायदे आज़म के साथ, उन लोगों का कोई आज 76 साल हो गए हैं
ان کا کوئی بھی ایک یہاں پر پاکستان میں جو بانی پاکستان پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کا کوئی بھی مستقبل ایسا نہیں ہے 76 سال میں کہ جس میں کہا جائے کہ ایک اچھا مستقبل ہے. تو یہ سب واقف ہیں اس بات سے. تمام اس پر آوازیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن سیاسی لوگ جو اس پر آوازیں اٹھا رہے ہیں وہ خود بھی جو ہے اپنے مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ بھی جو ہے نا بانیان پاکستان کی اولادیں کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز تو بلند کری اور آج بھی کرتے ہیں ہلکی پھلکی، لیکن اپنے مفادات کے سامنے جو ہے نا ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے غیر سیاسی بنیاد پر بانیان پاکستان کی اولادوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جہاں سماجی حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہاں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی، ان کے بقا کے تحفظ کے لیے بھی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ محب قوم بھی جو ہے وہ ہم جن کو حرف عام میں مہاجر کہتے ہیں، انہیں ایک نام متعارف کرا رہے ہیں، ایک باوقار نام متعارف کرا رہے ہیں. کیونکہ مہاجر جو ہے بیسیکلی، ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ مہاجر بیسیکلی کوئی قوم نہیں، کیونکہ مہاجر جو ہے وہ ایک جو ہے ریفیوجی کے انگلش میں اس کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ریفیوجی، یعنی کہ پناہ گزیر. تو ہم تاریخ جب ہمارے آباء اجداد نے پاکستان کی محبت میں تاریخی ہجرت کی، اس حوالے سے تو ہم مہاجر تو ہیں، لیکن مہاجر قوم ہماری نہیں بنتی ہماری. ہم ایک ہجرت کے حوالے سے ہماری شناخت بنتی ہے کہ ہمارے آباء اجداد نے ہجرت کری، مہاجر ہماری شناخت ہے، لیکن قوم نہیں. تو قوم جو ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیٹا فارم ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر جو نام کا کھانا ہوتا ہے اور تعلیم کا کھانا ہوتا ہے اور زبان کا کھانا ہوتا ہے اور پھر قومیت کا کھانا ہوتا ہے کہ بھئی قومیت کیا ہے، تو ہم وہاں پر پاکستانی قومیت لکھتے ہیں، پاکستانی قومیت لکھ دیتے ہیں. تو اب جس طرح سے دوسرے قوموں کے پاس یہ ڈیٹا فارم جاتا ہے، جو پختون ہے تو وہ پختون اپنی قومیت کے کھانے میں پختون لکھتے ہیں، اور اپنی جو ہے پنجابی جو ہوتا ہے بچہ وہ پنجابی لکھتا ہے. اس طرح سے تمام جو ہے نا وہ لوگ اپنے قومیت کے کھانے میں بلوچ لکھ دیتا ہے. لیکن ہم اردو بولنے والے سے مراد میری وہی ہے کہ جن کو عرف عام میں مہاجر کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا سچوپے میں ہوتے ہیں کہ اب ہم اس قومیت کے کھانے میں ہم کیا لکھیں. تو میں نے یہ محب قوم جو متعارف کرائی، یعنی محب قوم یعنی محب وطن، اور اردو بولنے والے یعنی وہی مہاجر، جو سے بڑھ کر عظیم محب وطن کوئی نہیں ہے. کیونکہ جس وقت ایک تو پاکستان بنایا، تحریک پاکستان کے لیے لازوال اور عظیم قربانیاں دیں. دوسری کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی محبت میں جو ہجرت کی، تاریخی ہجرت کری، 20 لاکھ سے زائد انسانی جانوں کی قربانیاں ہیں، اور ٹرینیں کٹی ہیں. جب ہندوستان سے ٹرین آتی تھی تو یہاں خون میں لت پت ہوتی تھی، لاشیں بھری ہوئی ہوتی تھیں. اس سے بڑھ کر ہمارے باوجداد کی اور قربانیاں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بھی قربانی نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم عظیم محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور جب عظیم محب وطن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ہم محب قوم اپنے آپ کو متعارف کرائیں، یعنی محب وطن قوم. میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچی محب وطن نہیں اور سندھی محب وطن نہیں. ملک میں بسنے والے تمام قومیں محب وطن ہیں، لیکن جن کے آباء اجداد نے ہجرت کی، پاکستان بنایا اور ٹرینیں کٹائیں، وہ عظیم محب وطن ہیں، یعنی 2 کلاس بڑھ کر ہیں. تو اس حوالے سے میں جو ہے ان کو متعارف کرا رہا ہوں محب قوم، یعنی محب وطن قوم. تو یہ ہمارا ایک مختصر ایجنڈا ہے جو محب قومی سماجی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم جہاں سماجی حوالے سے کام کر رہے ہیں، ناانصافی، برائی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، وہاں ہم بانیان پاکستان کی اولادوں کو محب قوم متعارف کرا رہے ہیں. اور بانیان پاکستان کی اولادوں کا میں سمجھتا ہوں محب قوم بہترین تعارف ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، جس وقت جب میں نے یہ محب قومی سماجی کونسل
پاکستان جو ہے ایک بنیاد رکھی، اس سے پہلے میں جو ہے خواب میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ان کو میں نے دیکھا. یہ کوئی 2017 کی بات ہے. 2017 کی بات ہے کہ میں نے قائد اعظم کو خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ آپ یہ پاکستان آپ کے آباء و اجداد نے بنایا ہے، آپ پاکستان کے وارث ہو، آپ پاکستان کے وارث ہو، یہ پاکستان آپ کے آباء و اجداد نے بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو مہاجر کہہ کر ایک کوزے میں بند مت کرو، آپ اس پاکستان کے وارث ہو. تو اس طرح کی خواب میں نے 2-3 مرتبہ ایسے خواب دیکھے. تو جس کے بعد میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار کیا جائے. تو وہ مشورے میں پھر یہ طے پایا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے وارث ہونے کے ناطے ہم ایک جدوجہد کا پلیٹ فارم بنائیں. اور پھر ہم نے الحمدللہ بڑی سوچ بچار کے بعد محب قومی سماجی کونسل کا پلیٹ فارم جدوجہد کے لیے بنایا. اور اس جدوجہد سے 2017 سے ہم آج 2023 ہو گیا ہے اور پھر جدوجہد کر رہے ہیں اور محب قوم کو متعارف کرا رہے ہیں اور سماجی برائی، ناانصافی اور آئین کی پامالی کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ملک میں بسنے والے تمام قومیتوں کے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو محب قوم متعارف کرا کے دم لیں گے.